السلام علیکم، میں ہوں محمد اسماعیل. میرے پروگرام بزنس راؤنڈ اپ وتھ محمد اسماعیل میں خوش آمدید. آج کے جو میرے ساتھ مہمان ہیں ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹ فرید زکا باجوہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پارک ویو سٹی اسلام آباد کو میں ہمیشہ ایز اے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بھی، ایز اے ریئل اسٹیٹ پروفیشن بھی، میں ہمیشہ اس کو ایک اعزاز، ایک نام اور ایک ایوارڈ دیتا ہوں ہمیشہ کہ یہ اسلام آباد کا سب سے خوبصورت ترین پروجیکٹ ہے. اب باجوہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم اوور آل ریئل اسٹیٹ بزنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں ان کو ان کا کیا مشورہ ہے، اور تھوڑا سا ہم ان کے ساتھ پرسنل جو چٹ چیٹ ہے وہ بھی کریں گے. اس کے علاوہ پارک ویو سٹی کیا چیز ہے، لاہور میں کیا کیا، اسلام آباد میں کیا کیا، اور آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور تھوڑے سے جو گورنمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ اس سیکٹر کو کیسے گورنمنٹ سپورٹ کری، اس کمپلیٹلی کے اوپر بات کریں گے. میں باجوہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ صاحب کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور سر پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے وہ کون سی خوبیاں انسان میں ہونی چاہیے کہ جس سے اپنے پروجیکٹ کو وہ کامیاب بنا سکتا ہے؟ آئی تھنک پروجیکٹ ڈائریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کا بڑا سمپل سا کویشچن ہے کہ آپ کو ایک اچھا انفلوئنسر ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ پروجیکٹ کے اپنی امپلائیز کی ٹیم ہیں، پروجیکٹ کے سیلز پارٹنرز ہیں، پروجیکٹ کے اینڈ یوزرز ہیں، ان سب کو آپ ایک اچھے طریقے سے انفلوئنس کر سکیں تھرو یور پالیسی فریم ورک، یور انیشیٹیوز، یور انسینٹیوز اینڈ ایوری تھنگ. سر یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ کے جو پروجیکٹ ہے پارک ویو سٹی، آپ اس کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے، ریئل اسٹیٹ کا فیوچر کیا ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی؟ سر انشاءاللہ جو پاکستان میں جو ہماری اکانومی نے کک آف ہونا ہے، اور الحمدللہ وہ کک آف ہو چکی ہوئی ہے، اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے ہی لینا ہے. کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری اگر آپ گنیں تو 40 سے 50 انڈسٹریز منسلک ہیں. تو جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، مراعات دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اگر وہ صحیح طرح سے ہو رہے ہوں تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ 40 سے 50 ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ایک سٹارٹ دیتا ہے، جس میں پھر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت ساری نکلتی ہیں. سر گورنمنٹ جو ہے اس آپ کے سیکٹر کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے؟ اور ہمیشہ ہم نیگیٹیوٹی سنتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ گورنمنٹ بہت زیادہ الحمدللہ پازیٹیوٹی ہے جی. اسپیشلی اس گورنمنٹ نے بہت اچھے انیشیٹوز لیے ہیں. فار ایگزامپل جی دیکھیں، اگر میں آپ کو گنواؤں تو ایمنیسٹی اسکیم اس میں آپ کی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کی اور بہت سی مراعات ہیں. پھر آپ کے فیسیلیٹیشن کافی ہوئی ہے بیچ میں. آپ کے دیکھیں پچھلے 1 سال میں ریکارڈ نمبر آف سیلز ہوئی ہیں آپ کے ہر سیمنٹ کی، اسٹیل کی، اینٹوں کی. تو اس سے منسلک جتنی انڈسٹریز ہیں وہ ساری کی ساری ان کو ایک اچھا جمپ سٹارٹ مل گیا ہوا ہے. یہ جو سر ایمنیسٹی موسٹ امپورٹنٹ آف آل، ایمنیسٹی اسکیم کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ آف آل جو اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ انیشیٹو کریڈٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بینکس کے 5% آف دیئر پورٹ فولیو ہیز ٹو بی انویسٹڈ ان مارگیجز ناؤ، جو پہلے ہمارے ملک میں نہیں تھا. جو لون دے رہے ہیں آپ کی جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں پورٹ فولیوز کا if I'm not wrong 40 to 50% has to be invested in mortgages. ہمارے ہاں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. 0% تھا، آلموسٹ 0، بالکل نیگلیجبل تھا. اب وہ 5% از اے بگ نمبر فار پاکستان، ایک اچھا سٹارٹ ہے. اس کے علاوہ فورتھ کچھ لاز گورنمنٹ لے کے آئی ہے جس سے بینکس اب انکریج ہوں گے ٹو انویسٹ دیئر پورٹ فولیوز ان ریئل اسٹیٹ ان پاکستان. یہ جو آپ بینک کی بات کریں، یعنی کہ ایک عام اور نارمل بندہ کہیں پر پلاٹ لینا چاہتا ہے سمپل الفاظ میں، یا گھر لینا چاہتا ہے، تو کیا بینک اس کو کیسے سپورٹ کر رہی ہے لون میں؟ تھوڑا سا اس کو اگر وہ کر دیں. دیکھیں لیٹس سے اگر میں نے ایک گھر لینا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اگلے 20-25 سال اس کا رینٹ دیتا رہوں، تو میں ایک بڑی نامنل سی ڈاؤن پیمنٹ کر کے میں گھر کا مالک بن جاؤں گا، اور جو میں نے رینٹ دینا ہے وہ میری بینک انسٹالمنٹ جاری ہوگی ایٹ اے ویری ویری نامنل انٹرسٹ ریٹ. تو میں ایک 3-4 سال کا چھوٹی سی ڈاؤن پیمنٹ کر کے، جو میرا ایک خواب ہے، میری فیملی کا ایک خواب ہے، میں اپنے گھر میں موو ہو جاؤں گا، جو اب انشاءاللہ الحمدللہ اب پورا ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے. یہ باجوہ صاحب نے جو بات کی ہے بینک لون کی، بہت زبردست. یہ ریئل میں رائٹ ناؤ ایگزسٹ ہو رہا ہے. میرے ایک دوست ہے لاہور میں، تو ان کا نا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی میں نے بینک میں لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو مجھے 10 ملین لون اپروو ہو گیا 20 سال کے لیے. سو اس نے کہا کہ مجھے آپ کو مثلا آپ پلاٹ وغیرہ کو پروجیکٹ وغیرہ بتائیں.
تو یہ بالکل جو ہے بھائی صاحب نے بالکل زبردست بات کی کہ رائٹ نو بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ پراپر لون دے رہی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی کسی بھی آپ بینک میں جو ان کے پینلز کے اوپر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ, ان کے آپ کسی بھی بینک میں جائیں اور آپ ان کے جو ریلیشن شپ مینیجر ہیں ان سے آپ اس کی سمپلی ڈیٹیلز لے کے اپنے لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بھائی صاحب یہ بتائیں, یہ جو ایمنسٹی اسکیم کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت بینکس آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. اچھا کیونکہ بینکس نے اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں. پہلے یہ تھا جن آپ دوست کی بات کر رہے ہیں وہ بینک کے پیچھے جا رہے تھے, ان کو سفارشیں کرانی پڑتی تھیں لون لینے کے لیے. ایسے ہی ہے. اب جس طرح بینکس آپ کو فون کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے یا پرسنل لون لینے کے لیے یا گاڑی لینے کے لیے, اب بینکس آپ کو فون کر رہے ہیں ہاؤسنگ لون لینے کے لیے. تو یہ ایک ریورس چیز ہوئی ہے اس ملک میں. یہ جو بھائی صاحب ایمنسٹی اسکیم ہے یہ کیا چیز ہے, یہ تھوڑا سا آسان الفاظ میں اگر بتا دیں. دیکھیے ایمنسٹی اسکیم میں یہ ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی ایک انکم کو ڈکلیئر کر دیں تو اس سے آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کہ انکم کہاں سے آئی ہے. تو بیسیکلی ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اپنی جن صاحب کی انکم ڈکلیئر نہیں ہے وہ اس کو ڈکلیئر کر کے اس سیکٹر میں آ سکتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر وہ جو انکم اگر انویسٹ ہوگی ان ریئل اسٹیٹ سیکٹر, اگر آپ کسی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں آئے گی تو بالکل نہیں پوچھا جائے گا. پہلے جو ایمنسٹی اسکیم آتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایک اپنی انکم ڈکلیئر کر دیں, اس کے اوپر ایک اسمال پرسنٹیج آف ٹیکس دے دیں تو یو آر گڈ. اب یہ ہو رہا ہے وچ از دا رائٹ موو کہ جی آپ اس کو انویسٹ کریں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں. جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اس میں لوگ ایمنسٹی والے پروجیکٹس وغیرہ لے کے آ رہے ہیں ایسے آپ کے ساتھ, جو جس طرح آپ کمرشل ڈاؤن ٹاؤن ہب بنا رہے ہیں اس میں جو کمرشل پروجیکٹس آ رہے ہیں بالکل آ رہے ہیں جی, ناٹ جسٹ اس, اٹس آل اکراس پاکستان جی. اس وقت بلکہ بینکس جو ہیں وہ ایک سیکیور پروجیکٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے پروجیکٹس پاکستان میں ہیں جس میں وہ اپنے لونز ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں پارک ویو سٹی اسلام آباد جو ہے یہ پرگلا ہلز کے سنگم میں واقع خوبصورت ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور سی ڈی اے زون 4 کے اندر واقع ہے. سی ڈی اے زون جو ہے یہ پاکستان کا ایک برانڈ ہے, ایک کلب ہے. جس طرح آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ فرنٹ والی سیٹیں جس کو ایگزیکٹو کلاس کہتے ہیں یا بزنس کلاس کہتے ہیں یا اور اسے پلیٹینم کلاس کہہ لیں. سی ڈی اے جو زون ہے یہ ایک بزنس کلاس اور ایک پریورٹی لیول کے اوپر زون ہے, سیکٹرز ہیں. اس کے اندر یہ واقع وہ ہمیشہ بات کروں یہ وہ واحد ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو سی ڈی اے زون کے اندر آپ کو انسٹالمنٹس کے اوپر پلاٹ دے رہا ہے, اور یہ وہ واحد پروجیکٹ ہے جو ریئل اسلام آباد کی خوبصورتی ہے مارگلا ہلز کے پہاڑوں کی, اس کے سنگم میں واقع ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے, آپ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں پارک ویو سٹی اسلام آباد, پارک ویو سٹی لاہور کے. مارکیٹ کے وہ کون سے اصول ہیں جس کی وجہ سے برانڈ رہتا ہے؟ اور پارک ویو سٹی کو جب میں بہت ٹائم سے ریل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں, جب آپ نے پارک ویو سٹی کو جوائن کیا تو پارک ویو سٹی اگر ایک برانڈ تھا تو ایک بڑا برانڈ بن گیا, کیا آپ اس کے اوپر کہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے بات کی سی ڈی اے کی. سی ڈی اے نو ڈاؤٹ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. سی ڈی اے ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا برانڈ ہے, ایک پروڈکٹ ہے. لیکن اگر میں نے اسلام آباد میں رہنا ہے تو میں نے سی ڈی اے میں رہنا ہے. تو دیٹ از دا بیوٹی دیٹ برنگس ود دا نیم سی ڈی اے. اور سی ڈی اے نے بھی اس میں کافی کام کیا ہے ٹو میک دا برانڈ ایون اسٹرانگر. پھر آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جی جو برانڈس کی, میرا آپ کا سوال یہ ہے کہ برانڈ کو کیسے برانڈ برقرار رکھا جائے. سو آئی تھنک مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جتنا میں اتنا سا اسٹوڈنٹ ہوں, مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا جی. آئی تھنک مارکیٹنگ میں دا بگیسٹ تھنگ از کہ آپ میں ایک کریج ہونا چاہیے ٹو کل واٹ یو ہیو کریٹڈ. آپ ایک لیگیسی تھرو آؤٹ نہیں چلا سکتے. تو آپ نے ہر وقت آپ کو ریلیونٹ رہنے کے لیے, آپ کو لوگوں کو دل کو ٹچ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی چیز چاہیے جس میں جدت ہو, جس کو ہر 3-4 مہینے بعد آپ ریوائز کر سکیں. تو آئی تھنک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یو نیڈ ٹو ہیو اے کریج ٹو کل واٹ یو ہیو کریٹڈ. تو اگر وہ آپ پہ کریج ہے آپ کو اس برانڈ کی, اگلیٹ سے آپ نے آج ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے تو یو کی ناٹ لیو ود دا سیم تھنگ فار ایور. اس کو آپ نے ہر 4 مہینے بعد ریوزٹ کرنا ہے, ریوائز کرنا ہے اور اس میں چیزیں ایڈ آن کرنی ہیں. کیا سر بڑا برانڈ بننے کے لیے پیسے ضروری ہیں یا کم پیسوں میں بھی آپ برانڈ بن سکتے ہیں؟ اٹ از آل اباؤٹ آئیڈیاز. اٹ از پیورلی اباؤٹ آئیڈیاز جی. آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہے, پلان اچھا ہے, پیسے آ جاتے ہیں. تو آئیڈیا اور اس کی ایگزیکیوشن بہت ضروری ہے جی. مشکلات کیا آتی ہیں اس میں؟ دیکھیے مارکیٹنگ کیا ہے, مارکیٹنگ یہ ہے کہ جی آپ کا جو کنزیومر ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہے, چاہے وہ کسی ایف ایم سی جی پروڈکٹ کا ہے, کسی بینکنگ پروڈکٹ کا ہے, ریئل اسٹیٹ پروڈکٹ کا اینڈ یوزر ہے, اس کی ایک نیڈ ہے. تو جو مارکیٹنگ کمپنیز اس کی نیڈ پوری کر رہے ہیں, اس کو ٹچ کر کے, اس کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کر کے, تو وہ پروڈکٹ کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کا پروڈکٹ ہے. پروفیشن سر دنیا میں بہت قسم کے, آپ ایز اے پروفیشن تو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں اور پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں,
لینڈز لیتے ہیں, اس کے اوپر پروجیکٹس بناتے ہیں, اور ایک طرف آپ کا عہدہ ایز اے سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے. یہ جو پروفیشن ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا, یہ کیسا پروفیشن ہے؟ یہ جی بڑا اچھا پروفیشن ہے. دس از ویئر دا ریئل ریونیو کمز فرام. تو یہ جس بھی ادارے میں جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. باقی تمام لوگ بھی جو بیک اینڈ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں بڑے ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جو کہ کمپنی کا فیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فیس تو پھر آپ کے سامنے اچھا ہی ہونا چاہیے جی. تو اس میں آپ کو چیزیں اچھی دکھانی ہیں. موسٹ امپورٹنٹ آف آل, جو آپ کا جو برانڈ کا پرومس ہے وہ آپ نے فلفل بھی کرنا ہے, اور اس کو بیونڈ دا کسٹمرز ایکسپیکٹیشن اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے. تو یہ اگر آپ کو اچھا نظر آتا ہے تو اس کے اوپر ایکسٹرا پھر آپ کو بہت زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. تو بڑی ذمہ داری والا کام ہے جی یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو بھی. میں خود ایک سیلز مین ہوں, سو ہمیشہ جو ہر قسم کے پروفیشن میں بہت سارے مشکلات آپ کو آتی ہیں, اور ویسے پاکستان کے اندر یا کہیں پر بھی جو سیلز کا کام ہے یہ اس طرح ایک بہت اچھا کام نہیں سمجھا جاتا. مطلب کہ ایک جیسے کہ آپ جب چھوٹے لیول سے شروع ہوتے ہیں آپ کو گھر گھر جانا پڑتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں بینک کے کریڈٹ کارڈ بیچتے ہیں, ہم بھی جیسے اسٹارٹ میں پلاٹ بیچنے جاتے تھے, ہم سب نے ایسے اسٹارٹ کیا ہوا جی, اور سب نے ایسا اسٹارٹ کیا. لیکن یہ وہ واحد وہ ہے جس کے اندر ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہے جی. مطلب آپ اپنی پروفیشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپ 12 گھنٹے کام کریں گے آپ زیادہ کمائیں گے, آپ 6 گھنٹے کام کریں گے آپ کم کمائیں گے. یہ کمائی کے علاوہ اس میں ایک تو بہت زیادہ ریکگنیشن ہوتی ہے, پلس آپ کے کیریئر گروتھ میں بھی یہ چیزیں بڑی ایک کیٹلسٹ ثابت ہوتی ہیں. تو آل دا مور ریزن ٹو بی ان سیلز اینڈ مارکیٹنگ جی. زبردست. بریک سے پہلے میں ایک اور کویشچن جو ہے وہ کروں گا کہ سر ایز اے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ اتنے بڑا ایک آپ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں, اس کے ساتھ گھر بھی آپ کا ہے, فیملیز بھی ہیں, دوست یار بھی, ہمارے پروگرام میں بھی آپ آئیے بھی آپ نے ایک ٹائم نکالا ہے, کیسے اس ٹائم کو مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں مینیج کرنا چیزیں مشکل ہیں, لیکن چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ضروری ہے. دیکھیں ہر چیز کا ٹائم نکالنا پڑتا ہے, نکل آتا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی. اگر آپ اپنے آپ کو زندگی کو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں چیزیں آپ آرگنائز کر لیں, پھر آپ چیزوں کو پرائرٹائز کر لیں کہ آپ نے اتنا وقت اس چیز کو دینا ہے, اور اس پہ جو آپ کی جو ٹاپ پرائرٹی چیزیں ہیں میکسیمم ریسورسز وہاں اسپینڈ کریں, تو الحمدللہ جی پھر ٹیم اچھی ہو تو چیزیں ڈلیور ہو جاتی ہیں, چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں جی. لاہور بھی آپ کام کر رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, دونوں پروجیکٹ کو آپ ایز اے ہیڈ لے کے چل رہے ہیں. سو ایک شہر آنا جانا اور یہ چیزیں ساری اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب تو جی ہمارے ملک میں اتنا اچھا روڈ انفراسٹرکچر ہے جی, آپ آرام سے ٹریول ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا جی. اسپیشلی لاہور اسلام آباد تو 3-4 گھنٹے میں ہم اپ اینڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں جی. زبردست. لاہور میں ایسے بات یاد ہے کہ اسلام آباد اور لاہور کو ڈفرینس کیسے دیکھ رہے ہیں, کہ ویئر یو فیل اے پیس کیا رہے, وہ کمال ہو گیا جی. دیکھیں اسلام آباد کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے پارک ویو سٹی, دیکھیں بچپن سے جو ہم اسلام آباد دیکھتے آ رہے ہیں وہ F6 F7 F8 کی مرگلہ کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہ واحد پروجیکٹ ہیں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, وہ کہ جو بالکل ہی پہاڑوں کے سنگم میں ہے. وی آر سراؤنڈیڈ بائی بوٹینیکل گارڈنس, اور جتنے ہمارے یوزرز اینڈ یوزرز ہیں, جو ہمارے پلاٹ اونرز ہیں, وہ ہر جگہ سے ایک پہاڑ کا ویو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ناٹ جسٹ بوٹینیکل گارڈن کے سامنے ہم مری ماؤنٹینز دکھا رہے ہیں. لاہور میں جی ہماری اگین لوکیشن بہت زبردست ہے جی. ہم لوگ بالکل ملتان روڈ کے شروع میں ہیں, ٹھوکر سے ہیں 3 کلومیٹر پہ, اور اس کے علاوہ ہم دریا کے کنارے پہ ہیں, اور وہیں سے رنگ روڈ نے بھی گزرنا ہے, جو کہ سارا پروجیکٹس اپروول سٹیج کے اوپر ہے اس وقت. تو ہم تو بالکل جتنا ہم دریا کے قریب ہمارا پلاٹ جاتا ہے اتنا وہاں پہ. لاہور میں ہم کیا بیچ رہے ہیں جی, کلین ایئر بیچ رہے ہیں. لاہور میں کلین ایئر بیچ رہے, یہاں پر جو ایٹماسفیئر ہے جی اس کو آپ بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اوور آل پارک ویو سٹی سے ریلیٹڈ. زبردست قسم کی گپ شپ ہوئی ہماری بزنس کے حوالے سے, اور کچھ پرسنل کویسچنز بھی ہو گئے. سو بریک کے اوپر جاتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ پارک ویو سٹی اسلام آباد اینڈ پارک ویو سٹی لاہور. بزنس اور پارک ویو سٹی سے ریلیٹڈ جو میرے پاس کویسچنز ہیں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ان سے کچھ پرسنل کویسچن کروں گا, جو کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹریولنگ کے لیے آپ کو کون سا ملک پسند ہے اور کیوں؟ ٹریولنگ کا جی شوق بھی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ جی. ٹریولنگ کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹیز ملی ہیں میرے اس رول میں بھی, میرے پریویس رولز میں بھی.
سو اللہ کا شکر، اللہ نے کافی دنیا دکھا دی ہے، بٹ دا فیوریٹ کنٹری جو میں ابھی تک پھرا ہوں تو وہ آئی تھنک ساؤتھ امریکہ میں برازیل ہے، جہاں ایک دفعہ گیا تھا، مجھے بڑی ابھی آپ پسند آئی تھی. کچھ 6-7 مہینے پہلے بھی امریکہ میں تھے جب میں نے آپ کو میسج کیا. جی بالکل، چکر لگا امریکہ کے ساتھ. جی امریکہ تو پھر آپ کو پتہ. پھر اور سر کتنے عرصے سے آپ ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں؟ ریئل اسٹیٹ سے جی اس سے پہلے میں ٹیلی کام انڈسٹری میں تھا. ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہوں میں تقریباً 3 سے 4 سال سے. جی اور بہت سارے لوگ جو ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے منسلک ہیں 10 سال ہو گئے ہیں، مطلب بہت سارے ایز اے انٹریکشن ہوتی ہے سیلز والوں کے ساتھ، لیکن آپ 3 سال سے وہ کر رہے ہیں اور 3 سال کے اندر آپ نے اس پروجیکٹ کو بہت زبردست لیول کے اوپر لے کے گئے ہیں. سو وہ کیا گدڑ سنگھی ہے جو دیکھنے والا کوئی بھی سیلز مین ہے اس کو آپ کہیں گے کہ یار یہ باتیں انشاءاللہ اپنا لو، گڈی چڑھ جائے گی؟ دیکھیں جی، گدر سنگھی تب کامیاب ہوتی ہے اگر آپ کے جو پیچھے لوگ ہیں جو ہمارے گروپ لیول پہ ہیں، اگر وہ چیزیں موقع پہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آپ نے ایک اچھا آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے جو پیچھے بن بھی رہا ہے، ایکچولی جو آپ نے لوگوں کو بیچتے ہوئے دکھایا تھا وہ چیز ایکچولی بن رہی ہے، بلکہ اس سے بہتر بن رہی ہے. الحمدللہ ہمارے کیس میں یہ جو ہمیں چیز شروع میں دکھائی تھی، ہم اس میں ایڈ آن کر کے اس سے آگے جا چکے ہیں. آگے جی ایک ہماری ایک بڑی زبردست ٹیم ہے ہمارے سیلز پارٹنرز کی، جس میں آپ بھی شامل ہیں. تو اگر وہ ساری جب ٹیم مل کے زور لگاتی ہے، نیت صاف ہو، تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، اللہ ہاتھ پکڑتا ہے اپنے آپ. جی پھر اس کے اوپر اگر آپ کی نیت صاف ہو تو. سر کیا جو ایک ہمارا کنسیپٹ ہے، کیا MBA یا BBA کا ہونا ضروری ہے آپ اس سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے؟ کیا تعلیم مطلب آپ کیا کامیاب سیلز مین کے لیے ڈگری ہونا ضروری ہے؟ سمپل جو کوسچن ہے، جو ڈگری لے رہے ہیں یونیورسٹیز میں بہت سارے اسٹوڈنٹس، ان کا کیا، ان کے بارے میں دیکھیں جی، پڑھائی کا تو کوئی نمبر بدل نہیں ہے، تو ڈگری تو واقعی ضروری ہے بیچ میں، کیونکہ جو آپ کو یونیورسٹی چیزیں سکھاتی ہیں، جو تھیوری سکھاتی ہیں، وہ بہت ضروری ہے. آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے، لیکن اصل چیز آپ سیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں آ کے. تو اب تو یہ ہے کہ ڈگریز کے علاوہ اب جتنی آپ کو اویئرنیس اویلیبل ہے جو ہمارے بچپن اویلیبل نہیں تھی، اب تو آپ کے یوٹیوب چینلز کے اوپر آپ پوری ڈگریز لے سکتے ہیں. آپ جس بھی سیکٹر میں اگر آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو انٹرنیٹ پہ اتنا مواد اویلیبل ہے. چاہے آپ نے کوئی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں چیزیں سیکھنی ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اے آئی وی لیگ یونیورسٹی ٹو لرن ایوری تھنگ. چیزیں آپ کے ایک گلوبل ولیج بنا ہوا ہے، ہر چیز آپ کے لیپ ٹاپ میں اویلیبل ہے، آپ کے اسمارٹ فون پہ اویلیبل ہے. تو آپ دنیا جہان کی چیز سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے میتھمیٹکس پڑھنی ہے، یوٹیوب چینلز کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے. آپ نے میوزک سیکھنا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. آپ نے کسی اسپورٹس میں مہارت حاصل کرنی ہے، ہر طرح کا مواد، ہر طرح کی کوچنگ اویلیبل ہے. تو اب تو دنیا آسان ہو گئی ہوئی ہے جو پہلے وقتوں سے. زبردست. سر یہ بتائیں کہ سیاست، آپ کا جو گروپ ہے یہ سیاست بھی کر رہا ہے، جو آپ کے اونرز ہیں کمپنیز، میڈیا ماشاءاللہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے میڈیا چینل کو آپ کا گروپ اون کر رہا ہے، اور ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا نام پارکیو سٹی لاہور، تو 2500-3000 گھر تو میں نے وہاں بنے دیکھے اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس طرح اسلام آباد تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا بننے جا رہا ہے. پھر ایک اور بڑے بڑے آرگنائزیشنز آپ لوگ وہ کر رہے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ ایک ادارہ کوئی سیاست کے نظر ہو جاتے ہیں، کوئی سوسائٹی سیاست کے نظر ہو جاتی ہے، یا 2-3 کام شروع کرتے ہیں تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے. لیکن پارک ویو سٹی اسی طرح بلکہ بہتر پیس سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے جی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو کمپنی کے جو مین آپ کے جو مینجمنٹ ہے ان کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. موسٹ امپورٹنٹ آف آل ان کا ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے، اینڈ نیت بہت صاف ہونی چاہیے. جو الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے گروپ کے چیئرمین ہیں اور جو ہماری مینجمنٹ ٹیم ہے وہ بڑی کلیئر ڈائریکشن سے موو آگے کر رہی ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل الحمدللہ وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم آن گراؤنڈ. جی تو جو چیزیں بھی ہم پلان کرتے ہیں وہ بڑی اچھی ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں. آپ کے گروپ کا نام بھی ویژن گروپ ہے؟ جی ویژن گروپ نام ہے جی، اینڈ وی ہیو اے گڈ ویژن. جی سو وٹ آر یور ویژنز؟ Visions are as far as real estate sector is concerned, vision is to provide something spectacular, something beyond expectations of our end users. And اس میں الحمدللہ we are blessed with amazing locations, both in اسلام آباد اینڈ لاہور. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سونے پہ ساگا ہوا کہ ہم نے بہت محنت کی. ہماری جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے، ہیٹس آف ٹو دیم،
انہوں نے بڑی زبردست ڈیولپمنٹ کی. تو جو سوسائٹیز ڈیولپ کر رہی ہوں ڈیلیور بھی کر رہی ہوں وہ پہ پیچھے نہیں رہتی. جی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا چلوں. پارک ویو سٹی کا جو ایریا ہے اسلام آباد کا اسپیشلی، لاہور تو ماشاءاللہ بالکل زبردست قسم کی زمین ہے. یہ جو زمین ہے پہاڑوں کے اوپر، اگر آپ جاتے ہیں بلاک ای ہے، بلاک ایف ہے، جی بلاک ایف ہے، اور آگے بہت زبردست پہاڑوں پہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ وہاں پہ کچھ گھر بھی بنے ہوئے ہیں. ریسنٹلی میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہاں گھروں کی ویڈیو بنائی، بڑی زبردست وہاں پہ کنسٹرکشن اور گھر وغیرہ بن رہے ہیں، بڑے پیاری ویو والے. یہ دیکھنے میں تو بڑا نظر آتا ہے. آپ لینڈسکیپ ڈیولپمنٹ کرتے کرتے بندہ جو ہے فارغ ہو جاتا ہے، مشینری فارغ ہو جاتی ہے، کام بندے سے نہیں ہوتا. اس زبردست قسم کی لینڈسکیپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب آپ اس ٹائم بہت سارے بلاکس ڈیلیور کر چکے ہیں، خصوصاً جو ہائٹ پہ لوکیشنز اور پہاڑوں کو کیسے کاٹ کے آپ اس کو وہ کر رہے ہیں، یہ اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم جی، جو ہمارے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ خود ہی ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ڈیولپمنٹ کے سارے کاموں کو بھی. اینڈ ایک بڑی زبردست ٹیم بنی ہوئی ہے. مشینری ہم بڑی اچھی مینیج کر رہے ہیں بیچ میں. تو اچھے سارے ریسورسز کو اگر پراپرلی مینیج کیا جائے اور موبلائز کیا جائے اور آپ کا پلان ڈائریکشن بڑی کلیئر ہو تو چیزیں ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں. جی زبردست. سر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارک ویو سٹی مارگلہ ہلز کے سنگم میں تو واقع ہے، لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پہاڑ کو کاٹ رہے ہیں، پہاڑ کی خوبصورتی کو خراب کر رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ ہم نے قطعاً کوئی پہاڑ نہیں کاٹا. ہم نے ان پہاڑوں کے اوپر ٹیرس پلاٹنگ کر کے ہم نے ان کی سلوپس کی اسٹیبلائزیشن کی ہے، اور وہ ٹیرس پلاٹنگ کر کے ہم نے ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ڈلیور کیا ہے. جن بلاکس کی آپ بات کر رہے ہیں ای اور ایف، وہ سارے پہاڑوں کے اوپر ہے. تو ہم نے حالانکہ پہاڑوں کے اوپر پلاٹس کم نکلتے ہیں، پر ناٹ جسٹ وی پرزرو دوز ہلز دوز ماؤنٹینس، ہم نے ان کی بیوٹی میں ایڈ آن کیا ہے. تو اگر آپ انوائرمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہم نے وہاں پہ تقریباً 2.5 لاکھ درخت لگا چکے ہیں ہم لوگ. 2.5 لاکھ درخت؟ جی ہم، اور موسٹلی پائن ٹریز ہیں وہ. پھر ہم نے کوئی 50,000 کے قریب فروٹ ٹریز لگائے ہیں. اب فروٹ ٹریز کیوں لگائے ہیں ہم نے؟ فروٹ ٹریز سے لگائے ہیں کہ فروٹ ٹریز برڈس کا بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، وائلڈ لائف وہاں پہ آتی ہے. اور ہم نے اس کو ایک بہت ہی، اگر آپ پہلے دیکھتے 4-5 سال پہلے، تو ان پہاڑوں کے اوپر وائلڈ شربز ہیں، جھاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پراپر درخت نہیں لگے ہوئے. تو ہم نے تو یہاں پہ پراپر پائن ٹریز کی پلانٹیشن کی ہے بڑے پلانٹ طریقے سے. اور وہ جو ساری جو پلانٹیشن ہے وہ آلریڈی 10-15 فیٹ کی ہائٹ کراس کر چکے ہیں. تو اگلے 15-20-25 سال میں جب یہ پائن ٹریز پوری طرح سے بلاسم کریں گے تو یہ تو مری کے ماؤنٹینس تک ویو بنائیں گے. 2.5 لاکھ درخت. اس کے علاوہ سر وی آر سراؤنڈیڈ بائی 15,000 کنالس آف بوٹینیکل گارڈنس. اب اس کے اوپر بھی CDA نے پوری فینسنگ کی ہوئی ہے. سو دیٹ مینس کہ یہ جو بوٹینیکل گارڈنز ہیں دے ول اسٹے ایز بوٹینیکل گارڈنز. یہاں پہ فیوچر میں کوئی چیز نہیں بننی. تو ہم ان بوٹینیکل گارڈنز کی بھی بیوٹی میں ایڈ آن کر رہے ہیں. ہم نے وہاں 50,000 درخت وہاں پر بھی لگائے ہیں اور اس کو مینٹین بھی ہم ہی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ایریا ہمارا نہیں ہے، لیکن سنس وی آر سراؤنڈیڈ بائی ماؤنٹینس وی فیل ویری رسپانسبل ناٹ جسٹ ٹو پرزرو دیم بلکہ ایڈ آن ٹو دیئر بیوٹی. سر بہت چھوٹی چھوٹی مائنر سی چیزیں، جیسے کہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے پانی کے پی ایچ لیول کی، جی، یا جس طرح آپ نے درخت وغیرہ کی بات کی، اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں. پانی کا پی ایچ لیول اور ایٹماسفیئر، اگر گرمی ہے وہاں پہ آپ کا شام کا موسم یا کیسے ہوتا ہے اسلام آباد پارک ویو سٹی کا؟ سر پہلے تو پانی کا جواب دے دوں آپ کو. پانی جی الحمدللہ وی آر بلیسڈ ود امیزنگ لوکیشنز بوتھ ان لاہور اینڈ اسلام آباد. اسلام آباد میں جی وی آر سراؤنڈیڈ بائی سملی ڈیم لیک اور ایک طرف ہمارا راول لیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا واٹر لیول ہے بہت ہائی ہے، اور اس واٹر لیول کی اسماعیل صاحب ابھی ہم نے پی ایچ لیول کی ٹیسٹنگ کرائی ہے، اینڈ اٹ از ایز گڈ ایز اینی باٹل واٹر جو منرل واٹر ہم بازار میں پی رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک اللہ کی دین ہے ہمارے اوپر ہر طرح کی اس کے اوپر. یعنی کہ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ اوور آل بہت مسائل ہیں پانی کے. نہیں، ہمارا کوئی پانی کا مسئلہ نہیں. آئی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ ہمارے پانی کا مسئلہ انشاءاللہ ان ٹائمس ٹو کم بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے اس کا لیول کافی اونچا ہے. سر کوئی ابھی ریسنٹلی ایوارڈ بھی بوٹینیکل گارڈن کے اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا بتائیں. جی ایک ہمیں ابھی کپل آف منتھس اگو ہمیں موسٹ ایکو فرینڈلی سوسائٹی کا ایوارڈ ملا ہے. اس میں جو جن انیشیٹوز کو ہمیں اپریشیٹ کیا گیا ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا جو ہماری پلانٹیشن ڈرائیو تھی جس میں ہم 2.5 سے 3 لاکھ درخت لگا چکے ہیں اور مزید لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ سولر پینلز کے اوپر اپنی جو پاور نیڈز ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ ہم تو وہ سوسائٹی ہیں جو ہمارے اگر ہم نے کسی کو ایوارڈ دینا ہے سیلز پرفارمنس میں تو اس پہ بھی ہم الیکٹرک کارز ہی تحفے میں دیتے ہیں ایز پرائز. ای ٹرون دے رہے ہیں آج کل؟ جی جو ہمارے ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو ہم بالکل اچھی گاڑیاں دیتے ہیں. زبردست. جی الیکٹرک کارز دے رہے ہیں جی بالکل. ای ٹرون از این الیکٹرک کار. جی بالکل زبردست. سر CDA زون 4 کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ بہت سارے لوگ جب ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں
سو کالڈ اسلام آباد جو پروجیکٹس ہیں, مطلب ایک پنڈی میں پروجیکٹ ہے اس کو بھی اسلام آباد محبت میں نام لگا دیا جاتا ہے, ٹیکسلا میں اس کو بھی اسلام آباد, گجر خان کو بھی اسلام آباد کہا جاتا ہے. سو وٹ از اسلام آباد؟ اسلام آباد کیا چیز ہے جس سے ہر بندہ پیار کر کے ساتھ لگا لیتا ہے؟ دیکھیں جی, اسلام آباد میں اس طرح سے ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے سی ڈی اے کو حکم دیا گیا تھا بائی سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ کیبنٹ ڈویژن, آئی تھنک مڈ 2000s کی بات ہے یہ, تب اسلام آباد ایک ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ایکسپینڈ ہو رہا تھا. لائک جو ماسٹر پلان شروع میں بنا تھا 60s میں, اس سے چیزیں ہٹ کے انلیگل طریقے سے یا ہیپ ہیزرڈ طریقے سے اسلام آباد کی ایکسپینشن ہو رہی تھی. تو سی ڈی اے کو کہا گیا تھا, سی ڈی اے کا اپنا انیشیٹو تھا جو بڑا زبردست انیشیٹو تھا, کہ زون 4 کا علاقہ ڈیولپ کیا جائے اور وہاں پہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بننے دیا جائے, ان کو بزنس کرنے دیا جائے. اور وہاں پہ مین چیز دیکھیں یہ ہے کہ آپ کے جو ہاؤسنگ نیڈز ہیں, ہمارے ملک میں ایک پاپولیشن کا پریشر ہے, ہمارے ملک میں ایک اربنائزیشن کا پریشر ہے, اور اربنائزیشن جو موسٹلی ہو رہی ہے وہ KLI کہتے ہیں, کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد میں. تو اگر جو ہاؤسنگ نیڈز ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے پرائیویٹ سیکٹر نے فلفل کرنی ہے. گورنمنٹ کا کام صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, اور وہ گورنمنٹ الحمدللہ کر رہی ہے, اینڈ سی ڈی ایس میں بڑا زبردست رول پلے کر رہا ہے. جی, ہاؤ سی ڈی ایس ڈفرینٹ فرام RDA, TMA اور جو پنجاب کے باقی وہ ہے, کیسے آپ اس کو اس لگژری جو لائف اسٹائل اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں؟ آئی تھنک سی ڈی اے کے جتنا جو ماسٹر پلان ہے وہ بڑا کلیئر ہیڈڈ ہے, پلس ان کے پاس جو مجھے جتنا کو میرا انٹریکشن ہوا ہے ابھی تک سو فار لمیٹڈ ٹائم ہوا ہے مجھے, تو آئی سی ویری ویری پروفیشنل پیپل دیر, اینڈ وہ لگتا ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہی بات کر رہے ہیں. ان سے مل کے مجھے یہ نہیں لگتا کہ آپ کسی سرکاری ادارے سے بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو میری ذاتی فیل ہے کہ ریڈ ٹیپزم کم ہے, اور وہ ایک اچھے بزنس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سر یہ کیا ریزن ہے کہ 2 زمینیں ایک CDA کے انڈر آ رہی اور ایک نارمل مطلب کسی اور موضوع میں یا کسی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آ رہی, اس کے اور اس کے اندر ایٹ لیسٹ 50% پرائز کا فرق ہے. مثال کے طور پہ 2 کہیں بھی آپ مثال لے لیں, اگر ادھر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے CDA سیکٹر ہوگا, 1 کروڑ تو ویسے ہے ہی نہیں, کہیں پر بھی نہیں, مثال 3 کروڑ کا ہے, ادھر یہ 1 کروڑ کا مل رہا ہوتا ہے. یہ جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں سی ڈی اے ایک برانڈ ہے, سی ڈی اے نے ایک چیز ڈیولپ کی ہوئی, ایک چیز ڈیلیور کی ہوئی ہے. تو جو چیز سی ڈی اے ساتھ منسلک ہوتی ہے, بلکہ جو آپ کا جو کنزیومر ہے وہ بھی اگر اسلام آباد میں رہنا پسند کر رہا ہے تو وہ سی ڈی اے کا نام مانگ رہا ہے. وہ آر ڈی اے بڑا اچھا ادارہ ہے, لیکن سی ڈی اے از سپیریئر برانڈ فار شیور. سی ڈی اے سپیریئر برانڈ. جی, جیسے کہ میں تھوڑا سا اس میں کچھ چیز ایڈ پھر آپ نے بات کی ابھی ٹیمپریچر کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, جو آپ کے پچھلے سوال میں تھا. آپ مین بلو ایریا سے اگر آپ زون 4 میں جاتے ہیں, اسپیشلی پارک ویو میں جاتے ہیں, تو 2 سے 2.5 ڈگری ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. پھر زون 4 کے ان پہاڑیوں کی وجہ سے وہاں بڑا مزدار ایک ونڈ کوریڈور بھی بن رہا ہے. تو ہر لحاظ سے ایک بڑا انوائرمنٹ میں بڑی خوبصورتی پیدا کرتی چیزیں. بریک کے بعد میں بات کروں گا باجو صاحب سے جو فوڈ کورٹ بن رہا ہے اس کی بھی, کہ بڑا زبردست فوڈ کورٹ بن رہا ہے. میں ریئلی یوٹیوب کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آج کل جو گاڑی ہیں اس میں ٹمپریچر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. سو میں نے جب بیریا ٹاؤن پنڈی سے میں آ رہا تھا, سو اس جب میں صدر کے علاقے میں پہنچا, وہاں میں نے میٹر کے اوپر ویڈیو بنائی کہ یہ ادھر کا یہ ٹمپریچر ہے, دیٹ واز 35 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ 1 مہینے پرانی بات ہے. اور پارک ویو سٹی کے اوپر جب میں پہنچا تقریباً 5:30-6 بجے کا ٹائم تھا, 27 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. سو یہ اتنا بڑا جو ڈفرینس ہے صرف اور صرف مارگلا ہلز اور خوبصورتی کی وجہ سے, جو کہ آپ کو بہت زبردست خوبصورتی دیتی ہے. اب بریک پہ چلتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم بیک. فرید زکا باجوہ صاحب, ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ, پارک ویو سٹی اسلام آباد اور پارک ویو سٹی لاہور, آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں. ان سے پارک ویو سٹی کے حوالے سے کویشچن کروں گا جو کہ میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ پنڈی اسلام آباد میں, پہلے ہم اسلام آباد کی پھر اس کے بعد لاہور کی بات کریں گے, کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہیں وہ بن رہے ہیں, اور بلکہ اسلام آباد میں تو نہیں ہے, پنڈی میں ہی ہیں. آپ یا پارک ویو سٹی اسلام آباد کیسے باقی ہاؤسنگ پروجیکٹ سے مختلف ہے, یہ بتا دیں سر. دیکھیں, اس کا جواب میرے سے بہتر آپ ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک نام ہے, آپ ایک بڑے اچھے ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں. میرا ایک سمپل کویشچن ہے کہ جن آپ 5-6 جگہوں کے نام بات کر رہے ہیں,
مائی سمپل کویشچن ٹو یو از، آپ ہر جگہ جائیں اور وہاں پہنچ کے موقع پہ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ نے اپنا ذاتی گھر کہاں بنانا ہے، آپ کا ذاتی آفس کہاں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو یاد ہے 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ مجھے ایک پلاٹ چاہیے اچھی سی ویو پہ، ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ پروڈکٹ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو اگر موقع پہ لے آتے ہیں تو 80% سیل آپ کی وہیں ہو جاتی ہے. ہم منفرد اس لیے ساروں سے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ دل چاہتا ہے کہ میرا ذاتی گھر بھی یہاں پہ ہو اور میرا آفس بھی یہاں پہ ہو. تو آئی ریسٹ مائی کیس دیر. جی میں اس بات کے چلے میں بایو صاحب کو جواب بھی دے دیتا ہوں کہ میں نا 2 مہینے پہلے بایو صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے اچھا سا ایک پلاٹ دیں، پارک سٹی میں گھر بنانا ہے. تو یعنی کہ میری ایک ذاتی خواہش بھی ہے. میں فیملی کو سر وہاں پہ لے کے گیا، بھائیوں کو لے کے گیا ویسے گھومنے پھرنے، اور زبردست مزہ آ گیا. دوسرا میں آپ کو مزے کی بات یہ بتا دوں کہ یہ جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں پارک سٹی کے علاوہ، جو اس پروجیکٹ کا وزٹ کرتا ہے جی وہ پلاٹ نہیں لیتا. ہماری جو مینجمنٹ کے لوگ سارے ہم ذاتی گھر وہاں بنا رہے ہیں اپنے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی F6 بنانا پسند کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے ذاتی گھر پارک میں بھی بنا رہے ہیں. باجوہ صاحب کی اس بات کو دوبارہ میں اٹھاتا ہوں، جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس پنڈی اسلام آباد میں بن رہے ہیں اس میں سے سر 99% وہ لوگ ہیں جن کا کبھی نہ زندگی میں پلان ہے اس سوسائٹی میں گھر بنانے کا، نہ جن کی فیملیز کبھی وہاں پہ رہیں گی. سو آپ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پروجیکٹ میں نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب پھر آپ کو کیسے ایک بندے کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ اس میں گھر بنائیں. سو دیکھیں میں اس پروجیکٹ کو مارکیٹ کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بھی وہیں رہنا ہے، میرا سارا فیوچر اس پروجیکٹ میں ہے، میرے بچوں کا ٹائم وہاں گزرنا ہے. تو میں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا نا کہ میں اپنے کولیگس، ہمارے چیئرمین صاحب، ہم سب وہاں اپنے ذاتی گھر بنا رہے ہیں، اپنے ذاتی پروجیکٹس بنا رہے ہیں وہاں پہ. تو دیٹ از آر فیوچر، آر بچوں کا ہمارا فیوچر ہے. اور اس طرح ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے لوگوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے ہم بڑا اس کو اس طرح سے پرزرو کر رہے ہیں جیسے ایک ایک پیسے کے ہم نگہبان بھی ہیں، ایک ایک پیسے کے ہم ذمہ دار بھی ہیں. اینڈ انشاءاللہ ہم ایک بہت اچھی چیز ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. سر کرنٹلی کیا وہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں؟ سر لاہور میں ہمارے پاس، مجھے تو پتہ لیکن میں آپ سے اس لیے لاہور میں اس وقت الحمدللہ 2,500 سے 3,000 فیملیز رہ رہی ہیں. اور اگر آپ لاہور میں جائیں تو وہاں لاہور میں تو یہ ہے نا کہ لاہور میں تو سر وہ کمال کا اسکول بنایا ہوا ہے آپ نے، ہمارا اسکول بہت اچھا بنا، وہ اسکول اسلام آباد بھی شروع کر رہے ہیں ہم لوگ نیکسٹ 1 منتھ. لاہور میں جی ہمارا جیسے ہی ہمارا کوئی لینڈ اویلیبل ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، ود ان اے منتھ وہاں گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی شارٹیج ہے ہاؤسنگ کی. سر آپ کا جو پروجیکٹ ہے ٹھوکر سے 3-4 کلومیٹر DHA کے بالکل سامنے پروجیکٹ جی، اس کے بینک اپوزٹ ہے بالکل. اور رائٹ نو جو لاہور کے اندر مارکیٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹ وہ 28 30 کلومیٹر باہر ہے. پلس دیکھیں وہاں پہ جو چیز گزرنے جا رہی ہے، ایک نئی اتھارٹی بن رہی ہے روڈا، ٹھیک ہے، راوی اربن وہ جو پلاننگ کر گورنمنٹ کا بڑا فوکس ہے آپ کے ساتھ. رائٹ نیکسٹ ٹو روڈا. وہ میں نے گوگل ارتھ کے اس نقشے پہ دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ آپ کی بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں، اس کے اس طرف سارا وہ سر آپ کو بوٹینیکل گارڈن انہوں نے بنایا ہوا ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں پراپر. جی وہاں پہ جی فارسٹ لینڈ کا بڑا زبردست ایریا ہے وہاں پہ. بلکہ اس فارسٹ لینڈ میں بھی ہم نے بھی اپنا تھوڑا سا شیئر رول پلے کیا اپنا، ہم نے بھی وہاں پلانٹیشن کی ہے کافی سارے. تو ہم بھی انشاءاللہ اس جنگلات کو صرف پرزرو نہیں کریں گے اور خوبصورت کریں گے، مینٹین کریں گے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں سر، آپ اس کا میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں جب بھی کسی جگہ پر پلاٹ خود لینے کی کوشش، میں رات کو 10 بجے وہاں وزٹ کرتا ہوں. اس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ زندگی کے آثار کتنے ہیں. اور میں مزے کی آپ کو بات بتا دوں، میں نے بہت سارے پروجیکٹ بیچے ہیں لیکن ماں سوائے پارک سٹی کے رات کو 10 بجے میں کبھی نہیں کہیں جا سکا. اگر گیا ہوں تو ایٹ لیسٹ میرے پاس 3-4 گن مین ہونے چاہیے یا میرے ساتھ کوئی بندہ ہونا چاہیے جو مجھے ڈرنے سے بچائے. اس کے اوپر سر رات کو کیا آپ کی سوسائٹی میں لائف ہے؟ رات کو جی ہماری تمام دونوں سوسائٹیز میں ایک لائٹنگ کا بڑا زبردست انتظام ہے. ہم نے ایون اپنی جو ہماری ماؤنٹینز ہیں ان کو لٹ رات کو کیا ہوتا ہے بیچ میں. اینڈ جو ہمارا جو دونوں سوسائٹیز سے بڑی گرینڈ انٹرنس ہے، نیت اچھی تھی، زبردست، ہم نے محنت کی، کام اچھا ہو گیا، ٹیم اچھی مل گئی. آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ اے اور بی بلاک میں کافی سارے گھر بنے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، بلکہ ای اور ایف میں بھی ابھی گھر بن رہے ہیں. جی ای میں بن رہے ہیں، ڈی میں کافی سارے بن گئے ہیں، ایچ بلاک میں گھر بن رہے ہیں بیچ میں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہمارا کمرشل ڈاؤن ٹاؤن میں اس وقت بہت ساری بلڈنگس بن دی واک اور ڈاؤن ٹاؤن کے بارے میں تھوڑا سا 1-2 منٹ بتا دیں. جو ہمارا ڈاؤن ٹاؤن ہے، جو ہمارا کمرشل ایریا ہے، اس کو ہم پارک ویو کمرشل ایریا نہیں کہتے، اس کو ہم ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد کا نام لیا ہم نے. دیکھیں آئی مائٹ ساؤنڈ ویری بائس ٹو یو سٹنگ آن یور پروگرام اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ پارک ویو سنس آئی ایم ہیڈنگ دیئر مارکیٹنگ. میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی پاکستان میں یہ آئیڈیا کنسیو کیا ہے ابھی تک جس لیول کا جو کمرشل ڈاؤن ٹاؤن ہم بنانے جا رہے ہیں. اور ہم اس کو اسلام آباد میں تو وہاں پہ ابھی کوئی 20-25 بلڈنگس بننی شروع ہو چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. دا واک میں بلڈنگس بننی شروع ہو گئی، 20-25 بلڈنگ بالکل بن رہی ہیں، ٹھیک ہے.
اور وہاں پہ ہم نے ایک ہماری لیک پہ بھی کام شروع ہو گیا ہوا. اس کو جو پروجیکٹ کو یونیک کرتا ہے 100 کنالس کے پر ہماری وہاں لیک بن رہی ہے. اس کا وی آر ٹاکنگ ٹو ڈانسنگ فاؤنٹین ٹائپ. جی بالکل, ہم انٹرنیشنل کنسلٹنسی اس لیک کو بنا رہے ہیں, اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں, سارا وہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس طرح اس لیول کی لیک کی مینٹیننس اینڈ اس کی بلڈ آؤٹ بھی پاکستان میں ایکسپرٹیز ابھی اویلیبل نہیں ہے. فار دا ڈانسنگ فاؤنٹین آپ نے کویشچن کیا, ہم اس کا بھی الحمدللہ آرڈر پلیس کر چکے ہوئے ہیں. تو ان دا نیکسٹ 9 months to 1 year ایوری تھنگ ول بی ان پلیس. میں سال پہلے ڈاؤن ٹاؤن کمرشل جب لانچ ہوا نا تو میں نے کہا یار ہمارا کمرشل ہے چھوڑیں وہ. یقین اب میں نے 4-5 مہینے پہلے جب میں گیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آئی ہیو مسڈ دا اپرچونٹی. جو ایک کنال کے جو کمرشلس تھے اور اس کے اوپر بہترین قسم کی لوگ بلڈنگس بنا رہے ہیں رائٹ ناؤ. اسٹارٹ والی جو ہمارے ساتھی چودھری صاحب کے بلڈنگز ہیں وہ تو بالکل فنیشنگ کے اسٹیج میں الحمدللہ چلے گئی ہیں, بہت زبردست. جی جی بالکل جی, فنیشنگ بڑی جتنے بھی لوگ بنا رہے ہیں ان کی بڑی اچھی سیلز ہیں, ان کو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, ان کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. جی سر کرکٹ کے آپ شوقین ہیں یا کیا چکر ہے؟ کرکٹ ہر جگہ پارک ویو سٹی امپائر ہوئی بھی تسی امپائر بھی بن گئے, ہوں امپائر بھی پارک ویو سٹی شرٹ پائی نال ہوں T20 بھی چلے گئے. کیا سر چکر ہے سر تسی یہ دسو کرکٹ دا کون شوقین نہیں ہے گا؟ کرکٹ از ان آر بلڈس, ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ دل سے اچھی لگتی ہے. تو کرکٹ میں جی الحمدللہ وی گاٹ اے گڈ اپرچونیٹی. جی ایک آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, ٹیم بڑی اچھی ہے, ہر جگہ سے اچھے مشورے ملتے ہیں. تو ایک نیڈ ڈیولپ ہوئی, ہم نے اس میں کرکٹ بورڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ سارے لوگوں کو پسند آ رہا ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ پاکستان T20 ٹیم کے ہم پارٹنر ہیں. جی پاکستان جب بھی T20 کھیلے گا, جب تک ہمارا ایگریمنٹس ان پلیس ہیں, وہ شرٹس پارک ویو کے پہنیں گے. اینڈ PSL کے ہم جو آفیشیل امپائرز ہیں اس کے ہم سپانسرز ہیں. PSL دوبارہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ جنوری فروری میں, اللہ خیر رکھے جی. اور PSL از دا موسٹ واچ تھنگ ان پاکستان, تو اس کے امپائرز کے اوپر ساری برانڈنگ پارک ویو سٹی کی ہوگی. جی سر کچھ کنسیپٹس آ رہے ہیں آپ کی طرف گولف کے, اس کے اوپر تھوڑا سا میں 30 سیکنڈ مجھے دیں کہ گولف آپ لے کے آ رہے ہیں کچھ, کہ کیا وہ ہے گولف, کون سا گولف ہے؟ دیکھیں جی میں نے اب شروع میں بتایا کہ جی بیکاز وی آر بلیسڈ ود امیزنگ لوکیشنز بوتھ ان لاہور اینڈ اسلام آباد, تو وی فیلٹ کہ وی آر مچ مور رسپانسبل ناؤ ٹو ناٹ جسٹ ٹو پرزرو دیٹ بیوٹی بلکہ ایڈ آن ٹو دیٹ بیوٹی. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے. تو گولف کورس ایک بہت ہی خوبصورت گرین انوائرمنٹ ہوتی ہے. سر آپ کا پروجیکٹ بہت مہنگا ہے, کیا چکر ہے؟ پروجیکٹ ہمارا مہنگا نہیں, بہت مہنگا ہے. اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ایک اسلام آباد کے بالکل ماؤنٹینس کے فٹ ہلز کے اوپر ہے, جس میں ہمارے آپ کے F6 میں ہر گھر سے آپ کو پہاڑ نظر نہیں آتے. نہیں آتے. پارک اسلام آباد میں ہر گھر سے آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں, ویوز ہیں, ماؤنٹینز ہیں, آپ کی انوائرمنٹ ہے, آپ کی کلین ایئر ہے, آپ کا واٹر لیول ہے. تو میرا نہیں حال ہم مہنگے ہیں. جی ہم وہ پروجیکٹ ہیں CDA میں جو 25% ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر آپ کو پوزیشن دے رہے ہیں, چاہے آپ کا ریزیڈینشیل ہے چاہے آپ کا کمرشل ہے. اس لحاظ سے تو ہم بہت سستے ہیں پھر, کیونکہ آپ اپنا 25% ڈاؤن پیمنٹ کر کے آپ پلاٹ کا پوزیشن بھی لے رہے ہیں, چاہے وہ ریزیڈینشیل ہے چاہے وہ کمرشل ہے. ساتھ ساتھ ہمیں انسٹالمنٹ دیں, ساتھ اپنے گھر بنائیں. 50 ابھی 55-60 لاکھ روپے کا آپ جو ہے نا قسطوں پہ پلاٹ دے رہے ہیں, کچھ جو نئے بلاکس آ رہے ہیں, کیا یہ مہنگا نہیں ہے؟ نہیں جی بہت سستا ہے, کیونکہ یہ ایک اچھے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر ہے. اور جو ہمارے ڈیولپ پلاٹس ہیں وہاں تو 5 مرلے کا پلاٹ آپ 1 کروڑ روپے ایف سیکٹر میں میں نے سنا, ایف سیکٹر میں 1 کروڑ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے. تو جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ تو ان کی انویسٹمنٹ بڑی زبردست رزلٹ دے رہی ہے. 3 سال کی قسطوں پہ جو بندہ پلاٹ دے رہا ہے اس کو کیا ضمانت دیتے ہیں ڈیلیوری کی؟ دیکھیے جو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, آپ کا جو بھی انویسٹر ہوتا ہے وہ تین چیزیں دیکھتا ہے بیچ میں. اگر ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور پچھلے تمام جو ہم نے انوینٹوری بیچی ہوئی ہے اس کی ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری ٹائم سے پہلے ہو رہی ہے, تو آل دا مور ریزن ٹو انویسٹ ان دیٹ پروجیکٹ. اسلام آباد اور لاہور کے بعد کہیں اور بھی جانے کا ارادہ ہے؟ جی بالکل ارادہ ہے. وی آر پلاننگ ٹو گو ان ٹو ہائی رائز بلڈنگس ناؤ. لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں چیزیں ریویل کریں گے ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس, اینڈ انشاءاللہ وی ول بی گوئنگ ٹو ادر سٹیز ایز ویل ویری ویری سون. مری آپ کے قریب ہے اس طرف؟ مری میں جی ہم ایک بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں ود ان دس ایئر. جی اور کچھ آپ کنسیپٹ لے کے آ رہے تھے, وہ جو ٹیرس ہاؤسز کا, وہ اب 1-2-3 مہینے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی جی, اس بارے میں آپ کچھ یہاں پہ جو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد میں؟ ہمارے پاس جی الحمدللہ کافی زمین ہے. ابھی تک ہم نے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ابھی کچھ چیزیں ہم ریویل کریں گے, اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ, لیکن وہ بھی ہمارے جو ٹیرسڈ ہاؤسنگ آئے گی بیچ میں, وہ آپ کو اسلام آباد میں اس سے پہلے کسی نے ڈیلیور نہیں کیا ہوگا. کمپٹیشن سر بہت ہے,
جی پروجیکٹس کے حوالے سے کیسے آپ آگے نہ جانا, کیسے جائیں گے آگے؟ لوگ سستے پلاٹ پہ بیچ رہے ہیں. تو بیچیں جی, ہمارا ایک نیش پروڈکٹ ہے. ہم تو جو دیکھیں ہم لوگ بالکل مہنگے ہیں لیکن ہم انسٹالمنٹس میں بھی ہیں, پلس ہم سی ڈی اے ہیں ریممبر, ٹھیک ہے. تو سی ڈی اے میں ہم سے سستا, ہم سے بہتر اس ریٹ پہ اس ویلیو پلان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اویلیبل. پارک ویو سٹی اسلام آباد کی میں تقریباً 2 سال سے وابستہ ہوں پروجیکٹ کے ساتھ, اور بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس اس کے سنگم میں ہیں, خوبصورت مارگلا ہلز کے پہاڑ اس کے سنگم میں ہیں, اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کو میں لیویبل پروجیکٹ کہتا ہوں کہ جس کو آج آپ لیں اور کل جا کے گھر بنا سکتے ہیں, اور یہ لیویبل ایریا. میں آپ کو ریئلی بتا دوں کہ اگر ایک پروجیکٹ جس کو آپ رات کو 10 بجے وزٹ نہیں کر سکتے, آپ سمجھ جائیں کہ یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے 5 سال لے, ہو سکتا ہے 10 سال لے. اور میں ہمیشہ اس چیز کی بات کرتا ہوں کہ یا انویسٹرز ہیں یا جو گھر بنانا چاہتے ہیں, پارک ویو سٹی اگر اسلام آباد میں لینا چاہتے ہیں, بات چھوڑ دیں آگے پیچھے کی, اگر اسلام آباد میں لینا چاہ رہے ہیں آپ, تو پارک ویو سٹی سے بہتر پروجیکٹ آپ کو نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ 10% سے اپنی بکنگ کرتے ہیں, 3 سال کی قسطوں میں آپ جناب زبردست قسم کے پیسے دینے. آپ نے یونیورسٹی جانا ہے, کامسیٹ یونیورسٹی آپ 10-15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. سیرینا ہوٹل ابھی پہلے رش ہوتا تھا, یہ بائی پاس بھی اب جو ہے راول چوک پہ بائی پاس بن رہا ہے. یہاں سے آپ جناب 10 منٹ سے بائی پاس اور آگے 5 منٹ میں آپ جناب آرام سے سیرینا ہوٹل جا سکتے ہیں. بلو ایریا سے آپ پیک جب ٹائم بہت رش بھی ہوتا ہے 30 منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں. سو یہ وہ لوکیشن ہے, اسلام آباد ایکسپریس وے کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ وہ لوکیشن, اور جو فیوچر میں جو رنگ روڈ کی ایکسٹینشن اس طرف سے بھی کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں, یہ اس پروجیکٹ کو بہت زبردست اور بہت منفرد بناتا ہے. یہ ایز اے مارکیٹنگ کی باتیں نہیں کر رہا, یہ وہ ریئل باتیں ہیں جس کو میں 2 سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ کامیاب پروجیکٹ ہے, اس میں کریں لوگ. ایسا اس پروجیکٹ میں ایک یہ ہے کہ اس میں سٹے بازی نہیں ہے, فائل ہوتے گئی تلے گئی, فائل نہ جانا ٹکا ٹکا ٹک فائل ہے, جس طرح لوگ we don't believe in those things. یہ فائل میں بلیو نہیں کرتے. دیر از نو سنگل اوپن فائل ان دا مارکیٹ, ڈائریکٹ اینڈ یوزر کو جا رہا ہے. کیونکہ میں بیچ رہا ہوں, میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس ڈائریکٹ اینڈ یوزر کو یہ سارا مال گیا. جب اینڈ یوزر کو چیز جاتی ہے سو اٹس مین کہ سیف پروجیکٹ ہے. جب پروجیکٹ انویسٹروں کے ہاتھوں میں پڑی رہتی ہیں 2,500-3,000 ہزار فائلیں, تو جب وہ فائل مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں پروڈکٹ فارغ ہو جاتی ہے. سو بھائی صاحب, اسماعیل اور یا پراپرٹی نامہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا, میں تو اس کا بڑا آپ کا شکر گزار ہوں. نہیں سر, تھینک یو فار ہیونگ اس ہیئر, تھینک یو فار ہیونگ می. اینڈ پراپرٹی نامہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جی. آپ کا یوٹیوب چینل ماشاء اللہ ایک بڑا ہیلدی سبسکرائبر بیس ہے اس کا, لاکھوں میں چلا گیا ہوا اب تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کے چینل کو تو ہم بڑی دیر سے فالو کر رہے ہیں, ان دنوں سے جب آپ کہیں اور ہوتے تھے خلاف تھے جی. سو ہم تب بھی کہہ رہے تھے بیچ میں, بلکہ آپ کے جو چینل کے اوپر جو ہمیں جو کرٹیکل انالیسس ملتا تھا اس کا آنیسٹلی اسپیکنگ پرسنلی مجھے بہت فائدہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, سو کیپ اپ دا گڈ ورک جی, یو ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب جی. تھینک یو. میں باجو صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میرے پاس آئے. میں آپ کو مزے کی بات 2017 میں 18 میں گیا پارک ویو سٹی نا, میں نے دیکھا میں ویڈیو بنا چھوڑی کا فارغ پروجیکٹ ہے. لٹرلی 2019 میں جب میں نے وزٹ کیا پروجیکٹ کو تو آئی فیل شاکڈ کہ کمال قسم کی ڈیولپمنٹ, بہترین جو چیز اس ٹائم انہوں نے بیچی تھی آج وہ چیز نہیں ملتی. آج وہ چیز ملینز پروفٹ میں. آپ چاہے گھروں کو دیکھ لیں, اس ٹائم آپ دیکھ لیں 2 کروڑ روپے کا 5 والا گھر ہے, اور وہ بھی قسطوں پہ, یعنی کہ آپ 2 کروڑ کا گھر ہے. یہی گھر اس ٹائم کروڑ کے قریب تھا. آج آپ دیکھیں نا, ہم نے آپ کو اٹریکٹ کیا ایک اچھی ڈیولپمنٹ کر کے, ایک اچھی ڈیلیوری دے کے. آپ نے جو برانڈ پرومس کو ڈیلیور کیا تو ہی آپ جیسے دوست اٹریکٹ ہوئے. ایسی ہے ڈیولپمنٹ. میں نے ایک دفعہ گپ شپ چلتی رہتی, میں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ از دا بیسٹ ریونج. پروجیکٹ کے خلاف بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے, اور میں اینڈ یوزر جو خریدنا چاہ رہا ہے, پلیز ڈو وزٹ پارک ویو سٹی. پلاٹ لینا ہے نہیں لینا الگ چیز ہے. ایک لیوش قسم کا فوڈ کورٹ آ رہا ہے, لیوش قسم کی کمیونٹی آ رہی ہے, ڈاؤن ٹاؤن کمرشل آ رہا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں. گولف اسٹیٹ بلاک آ رہا ہے, اوورسیز بلاک ہے, اس میں ڈفرینٹ قسم کے ہر قسم کی سیگمنٹیشنز ہیں. آپ یہ ایک لگژری پروجیکٹ ہے جس کے اندر گولف اسٹیٹ بلاک ایک ایکسٹرا لگژری چیز ہے. مطلب آپ ایک زبردست قسم کی لائف اس میں انجوائے کر سکتے ہیں, ایک لگژریس کمیونٹی ود ان اے کمیونٹی. سو کیپ واچنگ اس. اور پارک ویو سٹی کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ جناب فرید زکا باجو صاحب کو میں شکر گزار ہوں کہ میرے پاس آئے, اور اسی طرح انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ عرصے بعد بار بار ان کو مدعو کرتے رہیں اور ان کے ساتھ اسی طرح ایک خوبصورت بیٹھک کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. محمد اسماعیل کو دیں اجازت. اللہ حافظ.